نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وخاتم النبي الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا ہے. سامعین و حاضرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک کائنات نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے. اس پوری کائنات میں رب العزت کے بعد اگر کسی شخصیت کا کوئی مرتبہ اور مقام ہے تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بنائی. قرآن پاک میں ہم آیت پڑھ چکے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا. اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے بڑا کائنات میں ہم پر کیا احسان ہوگا کہ ہمیں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس سے بڑا کائنات میں ہم پر اللہ رب العزت کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا. مالک کائنات نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، رزق دیا، مال دیا، اولاد دی، گھر بار دیا، گاڑیاں دی، اچھا لباس دیا، اچھے سے اچھی خوراک دی، ساری نعمتیں کائنات کی. رب کائنات ہمارے دامن میں رکھ کر بھی احسان نہیں جتلاتا، لیکن ایک چیز کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کیا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ نعمت کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت ذات مصطفیٰ کی صورت میں عطا ہوئی. 12 ربیع الاول کہتے ہیں پہلی بہار کو. پہلی بہار کی 12 تاریخ حبیب کبریا، امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، یتیموں کے والی، مسکینوں کے حامی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. اور اس موقع پر شاعر نے خوب کہا کہ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی. اور یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولادت کا دن نہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں ان جابر بن عبداللہ الانصاری و عبداللہ بن عباس قال ولد رسول اللہ یوم الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شهر ربيع الأول وفيه بعث وفيه أرج إلى السماء وفيه حاجر وفيه مات. اس حدیث پاک میں
آپ توجہ فرمائیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت عبداللہ بن عباس، یہ دو بڑے نام ہیں حضور کی احادیث میں روایت کرنے والوں میں، دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ عام الفیل یعنی پیر کے روز 12 ربیع الاول کو، دن کون سا کہا؟ پیر کا، اور مہینہ کون سا؟ ربیع الاول کا، اور تاریخ کیا بتائی؟ 12، یعنی 12 ربیع الاول بروز پیر کو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور فرماتے ہیں اسی روز کو شرف نبوت سے سرفراز بھی کیا گیا، اسی روز آپ کو آسمان کی طرف بلایا گیا، یعنی معراج کی طرف، پیر کا دن کون سا؟ پیر کا، پیر کے دن ہی حضور کی ولادت ہوئی، پیر کے دن ہی حضور کو معراج پہ بلایا گیا، پیر کے دن ہی نبوت کا جو ہے وہ اعلان فرمایا گیا، نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور پیر ہی کے دن آپ نے ہجرت فرمائی، اور اسی روز آپ نے اس فانی دنیا سے پردہ کر کے اپنے روضہ انور میں تشریف لے کے گئے، اور یہ پیر کا دن اتنا بابرکت دن گنا جاتا ہے کہ اس کی برکت اگر گنوانے لگ جاؤ تو وقت کم ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس انداز میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی 12 ربیع الاول کو، اور 12 ربیع الاول کی وصال کا دن گنا جاتا ہے۔ ہم وصال سے اس لیے نہیں سامنے رکھتے کہ ہماری نظر میں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہماری نظر میں حضور زندہ ہیں، اس لیے ہم ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے، بھئی بتائیں علامہ صاحب یہ کیا میلاد حضور نے منایا تھا کہ آپ بھی مناتے ہیں، حضور کا عمل ہے؟ تو یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے پیر روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کے پیر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب فرماتی ہے میں نے پوچھا آپ پر میرے والدین قربان، آقا یہ کیا بات ہوئی، پیر کے پیر آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس پیر کے دن اللہ رب العزت نے مجھے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور اس کے شکرانے کے لیے میں ہر پیر کے پیر روزہ رکھا کرتا۔ میلاد النبی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں منایا۔ میں یہاں مثالیں دینے لگ جاؤں تو صحابہ اکرام کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں صحابہ میں سے بھی، میں اگر مثالیں دینے لگوں تو اللہ کے اولیاء کی ناموں کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت ساری مثالیں دنیا میں بڑی پڑی ہیں، لیکن میں بڑی دو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک مثال میں نے دی، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ولادت کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ پیر کے پیر روزہ رکھا تھا، اور اس کے بعد بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی خود اللہ مناتا۔ ہم تو سال بعد میلاد النبی کے مہینے میں میلاد منا لیتے ہیں، ہاں جی، اور اس پہ بھی جو ہے بہت سے اعتراضات اٹھتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ رب العزت بھی میلاد منا رہا ہے۔ بڑی پیاری ہے روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جس دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابو جہل کی لونڈی نے آ کر بتایا، کیا بتایا کہ اے ابو جہل تیری بائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تیرا بھتیجا ہوا ہے۔ اس لونڈی نے آ کے یہ نہیں کہا اللہ کا نبی آیا، اس لونڈی نے آ کے یہ نہیں کہا میرے اور تیرے آقا آئے ہیں، یہ نہیں کہا رسول اللہ تشریف لائے ہیں، کہا تیرے بھائی کے گھر بھتیجا ہوا ہے، بھائی تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تیرا بھتیجا آیا ہے کائنات۔ اس ابو جہل نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا اے لونڈی جا، عبداللہ کا بیٹا آنے کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا۔
کیونکہ آپ کو معلوم ہے یتیموں کی سرپرستی فرمانے والے تیرے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جب تشریف لائے تو آپ یتیمی کی حالت میں آئے تھے. آپ کے والد گرامی آپ کی جو ہے ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. اس دنیا سے پہلے تشریف لے جا چکے تھے. اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پہلے تشریف لے جا چکے تھے. اور اس وجہ سے ابو جہل نے بھرپور خوشی منائی کہ میرا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، اب اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے بیٹا عطا کیا. اس نے اس بات کی خوشی منائی کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، میرے بھائی کی نسل آگے بڑھے گی. اس خوشی میں اس نے لونڈی کو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا. اس کے مرنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ دیکھو ہر پیر کے پیر سخت عذاب میں گھرا ہوتا ہے. ابو جہل جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، سخت عذاب میں گھرا ہوا ہے، لیکن ہر پیر کے پیر اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی دنیا میں آمد کی خوشی منانے کے عوض اسے ہر پیر کے پیر اس انگلی سے راحت عطا کیا. شدت گرمی سے نڈھال ہوتا ہے، پیاس کی شدت عروج پہ ہوتی ہے، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، لیکن پیر کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت شہادت کی انگلی سے اشارہ کر دیا گیا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت ہر پیر کے پیر اسے اس شہادت کی انگلی سے راحت عطا کرتا ہے. وہ پانی کی صورت میں ہو، دودھ کی صورت میں ہو، کسی شہد کی صورت میں ہو، اللہ جہنم میں بھی اسے راحت عطا کر رہا ہے. جبکہ اس ابو جہل نے نہ تو نبی سمجھ کے خوشی منائی، نہ رسول سمجھ کے خوشی منائی. اگر خوشی منائی تو اس لیے منائی کہ میرے بھائی کا بیٹا ہوا ہے، اب میرا بھائی اس دنیا میں نہیں تو اس کی نسل آگے بڑھے. اس خوشی میں اس نے آزاد کیا لونڈی کو. تو اللہ رب العزت نے اس نیکی اس خوشی کو منانے کو بھی مالک کائنات نے ضائع نہیں ہونے دیا. کہا ابو جہل مانا تو بدترین دشمن ہے میرے نبی کا، لیکن تو نے اس کی آمد پر دنیا میں آمد پر ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، خوشی منائی تھی، اس لیے تجھے پیر کے پیر اس انگلی سے میں راحت عطا کرتا ہوں. یہ میلاد تو میرے نبی خود مناتے رہے اور ہر پیر کے پیر مناتے رہے. یہ میلاد تو رب کائنات ہر پیر کے پیر مناتا ہے. اور میرا ایمان کہتا ہے رب کائنات قیامت تک یہ پیر کے پیر میلاد اس صورت میں مناتا ہی رہے گا. تو میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ ہم اپنے آقا کے غلام، اور غلام کا کام کیا ہے؟ آقا کی ولادت کا دن آئے، آقا کی ولادت کا دن آئے تو اس غلام کے چہرے سے، اس غلام کی اداؤں سے پتہ چلے کہ یہ خوشی منا رہا ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی ایسے مناؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، دیوانہ پاگل کہہ کے پکاریں. سمجھنا پھر بھی حق ادا نہیں ہوا. حضور کی ولادت کی خوشی منانے کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. اس لیے دیوانہ وار خوشی منانی ہے. جیسے جیسے 20 سفر کا دن گزرتا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ قریب آنے لگتا ہے، یقین مانے اندر کی کیفیات تبدیل ہونے لگتی ہے. جو سچے غلام جو عشق مصطفیٰ میں ہر دم ہوشیار رہنے والے، ہر دم عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن رہنے والے لوگ، ان کا عالم یہ ہوتا ہے میلاد کی گھڑیاں جیسے جیسے قریب آتی ہیں ان کی خوشی کی انتہا جو دیکھنے والی ہوتی ہے، ان کی خوشی کے انداز دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی ادائیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. ارے جیسے جیسے میلاد کی گھڑیاں قریب آتی ہیں دیوانوں کی دیوانگی عروج بن جاتی ہے. اور میں کہتا ہوں، میں دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جب میلاد کا مہینہ آئے اور خاص ربیع الاول کی 12
تاریخ آئے تو اس طرح میلاد منانا کہ لوگ تمہیں پاگل دیوانہ کہہ کے پکاریں، پھر بھی سمجھنا کہ تم نے ولادت کی خوشی منانے کا ابھی حق ادا نہیں کیا۔ حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے شایان شان ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کیا کر لیں گے؟ 10 20 50 100 دیں گے پکا لیں گے، کو 200-400 جانور ذبح کر کے ہم تقسیم کر دیں گے۔ ہم کیا کر لیں گے؟ 2 4 10 20 نعتیں پڑھ دیں گے، خطاب کر دیں گے، خوشیاں منا لیں گے، کتنی خوشی منا لیں گے۔ ارے حضور کی ولادت کی خوشی تو اللہ نے منا کر دکھائی۔ جس سال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال اللہ رب العزت نے کسی کے گھر بیٹی نہیں، جتنی مائیں اس سال اولاد کی نعمت لی رب سے، سب کی سب ماؤں نے بیٹے پائے۔ کیا ہم تقسیم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی ولادت کی خوشی ہم منا سکتے ہیں؟ ارے ولادت کی خوشی تو رب کائنات منا رہا ہے، ولادت کی خوشی تو رب کائنات منا رہا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ دوستو ولادت کی خوشی منانا اور ضرور منانا، کیونکہ شریعت میں آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا تک جتنے انبیاء آئے سب کا عمل حجت کے طور پہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا حصہ رکھتا ہے۔ جو عمل کوئی نبی کرے ہمارے ہاں وہ شریعت کا حصہ ہے، اور جو عمل خود نبیوں کا سردار کرے وہ شریعت سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری امت کسی ایک گناہ کو کثرت سے نہیں کرے۔ اگر ولادت بدعت ہوتی یا گناہ ہوتا ہے ولادت کی جشن منانا، تو پھر کائنات میں اتنی بڑی تعداد میں یہ جشن نہ منایا جائے، اتنی بڑی تعداد میں یہ جشن منایا جاتا ہے تو سمجھ لو شریعت سے باہر عمل نہیں بلکہ عین شریعت کا حصہ ہے، یہ عین شریعت کا حصہ ہے۔ یہ میلاد منانا یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میلاد منانا اللہ کا عمل ہے، یہ میلاد صحابہ نے منایا، یہ میلاد اولیاء اللہ نے منایا، یہ میلاد ہر عاشق مصطفیٰ نے منایا۔ اور آج اگر غلامان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناتے ہیں، ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں مناتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر رہتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ میلاد کی خوشی منانا اس پر اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، مالک کائنات بھی چاہتا ہے تم ولادت کی خوشیاں مناؤ، اور میرے نبی بھی چاہتے ہیں کہ تم میرے ولادت کی خوشیاں مناؤ۔ اگر یہ دو ہستیاں اللہ اور اس کا رسول ولادت کی خوشی منانے پہ راضی ہیں تو پھر ہم اس کو ایسے منائیں گے کہ لوگ اگر ہمیں دیوانہ وار پتھر بھی ماریں دیوانہ سمجھ کے تو ہم قبول کریں گے، لیکن ولادت کی خوشی دھوم دھام سے منائیں۔ اللہ رب العزت کی بار دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت کی خوشی اپنی اوقات سے بڑھ چڑھ کے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے شایان شان نہیں ہم منا سکتے، جو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے اس مقام کے مطابق ہم ولادت کی خوشی نہیں منا سکتے۔ ہم اپنی اوقات اور اپنی ہستی کے مطابق جو اللہ کی توفیق ہے اس کے مطابق ہم ولادت کی خوشی منائیں گے اور انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔